الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدنی زندگی میں ہم بحث کر رہے تھے اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ہجرت کے بعد سارے احکام اسلام کے اللہ رب العالمین نے سارے فرائض نازل کیے، ایمان کی اسلام کی تکمیل کی، اور آخر میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا کے تحت اللہ نے دین کے تکمیل کا اعلان کر دیا۔ تقریباً 10 سال اس میں لگے ہیں، یعنی دین کی تکمیل اور اتمام میں 10 سال نبی علیہ السلام کے اس میں گزر گئے۔ ہجرت کے بعد 10 سالہ جو آپ کی زندگی تھی، اس پوری زندگی میں آپ کی وفات سے چند مہینہ قبل اللہ رب العالمین نے اعلان کر دیا کہ دین اب مکمل ہو گیا ہے، اور دین کے مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا جب مقصد پورا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دی، آپ کو وفات دیا اور آپ کے لائے ہوئے دین کو باقی رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے گئے، لیکن قرآن اور شریعت محمدیہ تا قیامت باقی رہے گی، اور ہر انس اور جن کے لیے نجات کا یہی ایک ہی ذریعہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ وفات بھی آپ کی جو ہوئی تو اس کی بھی تفصیل ساری احادیث میں موجود ہے، بس تھوڑا سا ہم معلومات کے لیے اشارہ کر دیتے ہیں کہ جب دین مکمل ہو گیا ہجرت کے بعد 10 سال پورے ہوئے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تاریخوں میں کچھ اختلاف تھوڑا سا ہے، دھیرے دھیرے آپ کی بیماری شروع ہو گئی۔ بیماری آپ کی شروع ہوئی جس کو ہم مرض الموت شریعت میں کہا جاتا ہے۔ آئے دن بیماری بڑھتی گئی، علاج معالجہ چل رہا تھا، یہاں تک کہ ایک دن نبی علیہ السلام وفات پانے کے پہلے نبی علیہ السلام اپنے سر میں ایک کپڑا باندھے ہوئے، جیسے کہ سر میں جب تکلیف ہوتی ہے اور سر میں درد ہوتا ہے تو آدمی پٹی یا کپڑا سے باندھ لیتا ہے، باندھے ہوئے آپ باہر نکلے، مسجد میں آئے اور ممبر پر چڑھ گئے۔ آپ لوگوں نے ممبر پر آپ کو بیٹھا دیا، پتہ شہادہ، پھر آپ نے شہادتین اشہد ان لا، جو آپ کا طریقہ نحمدہ و نصلی علی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ پڑھا، جو خطبہ میں پڑھتے تھے آپ۔ ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور توحید و رسالت کی شہادت دینے کے بعد نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی چیز کہا جاتا ہے، سب سے پہلی بات جو آپ نے اس دن کہی وہ یہ کہ شہدائے احد جو ہے، اللہ کے رسول نے ان کے لیے بڑی دعائے مغفرت کی۔ شہدائے احد کے حق میں آخری دعا آپ کر رہے تھے۔ شہدائے احد کے دعا سے فارغ ہونے کے بعد آنے پہ میں لوگوں، ان عبدا من عباد اللہ خیرہ اللہ بین الدنیا وبین ما عندہ فاختار ما عند اللہ۔ پھر آپ نے
فرمائے لوگوں، اللہ نے اپنے ایک نیک بندے کو، اللہ نے اپنے ایک محبوب بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں وہ رہے یا وفات پا کر کے اللہ تعالی سے جا ملے، دنیا چھوڑ کر کے اللہ کے پاس آ جائے، یعنی موت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بندے نے اللہ تعالی کے ہاں جانا پسند کیا، یعنی جب شہداء احد کے دعائے مغفرت سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا اللہ نے، لوگوں، اللہ اپنے ایک محبوب بندے کو اختیار دیا کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت، چاروں طرف سے آواز آنے کے اللہ رسول اس نے کیا کہا، کیا اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے پاس جانا اختیار کیا۔ سارے لوگ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ بڑا اچھا انسان اللہ کے ہاں جانا پسند کیا۔ لیکن ففہمھا ابو بکر فبکا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت سمجھ گئے کہ اس جملے کا اور نبی علیہ السلام کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے۔ ابو بکر رونے لگے، ہچکیاں بھر گئیں، کہنے لگے بے ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میری بیویاں قربان ہوں، میرے بچے، میری بچیاں سب آپ پر قربان ہوں، اموالنا، اور ہماری ساری جائیداد پراپرٹی آپ کے اوپر قربان ہو۔ بعض روایتوں میں آیا جب ابو بکر رونے لگے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ اس بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ بعض صحابہ نے کہا ہم لوگوں نے بڑی حیرت سے بوڑھے کو، آدمی بڑا اچھا اختیار کیا اللہ کے پاس، یہ بوڑھا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ نیک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس آ جائے، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جب اللہ رسول نے فرما دیا کہ اس نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا تو ابو بکر سمجھ گئے کہ اب اللہ کے رسول چند ہی دن کے ہمارے یہاں مہمان ہے بس۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی تو لوگ کہتے ہیں تب ہم لوگوں نے سمجھا کہ وہ نیک بندہ جس کو اللہ نے اختیار دیا تو خود اللہ کے رسول تھے۔ ابو بکر سمجھا تھا، باقی اور کوئی ہم میں سے نہیں سمجھ پایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے صدیق اکبر کو روتا دیکھ کر کے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے لوگوں میں اعلان کیا ان امن الناس علی فی صحبتہ ومالہ ابو بکر، لوگوں اس پوری دنیا میں، میرے صحابہ میں، میری امت میں سب سے زیادہ جس نے اپنے مال سے، اپنی صحبت سے فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے زیادہ ہمیں کسی نے زیادہ فائدہ نہیں پہنچایا، مال کے ذریعے، وقت کے ذریعے، صحبت کے ساتھ سب سے زیادہ ہم کو جس نے فائدہ پہنچایا وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر سے زیادہ کسی اور نے فائدہ نہیں پہنچایا۔ پھر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، اگر ہم اپنے رب کے علاوہ اور کسی کو اپنا خلیل بنانا چاہتے تو لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ خلیل کہا جاتا ہے جو محبت کا سب سے آخری درجہ ہوتا ہے، محبت کا سب سے آخری درجہ جو ہوتا ہے، جس کی محبت انسان کے رگو پے میں، خون میں سرایت کر جائے، اس دوست کو خلیل کہا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا
لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر اللہ کے علاوہ میں اور اپنا کسی کو خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے، اللہ کے رسول کے نزدیک ابو بکر کا مقام مرتبہ ہے۔ وَلَكِنْ خُلَّةُ الْإِسْلَامِ وَمُوَدَّتُهُ، لیکن اسلام کی محبت اور اس کی الفت ابو بکر کی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی کیا ہے کہ ابو بکر ہمارا دینی بھائی ہے، ہمارا اسلامی بھائی ہے، اخوت دین ہے ہماری ابو بکر کے ساتھ۔ ابا بکر، اور پھر جب بیماری زیادہ بڑھی، نماز کا وقت آیا تو اللہ رسول نے ابو بکر کو آگے کیا، حکم دیا کہ ابو بکر تم میری جگہ لوگوں کی امامت کرو۔ ابو بکر کی یہی امامت جو تھی لوگوں کے لیے بہت بڑی دلیل تھی کہ اللہ کے رسول کے بعد اگر کوئی خلیفہ اللہ کے رسول کا بن سکتا ہے تو ابو بکر بنیں گے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی بہترین بات کہی کہ لوگوں، جب ابو بکر کو اللہ نے اپنی عبادت میں ہمارا امام اور اپنے نبی کا خلیفہ پسند کیا ہے تو دنیاوی معاملات میں ابو بکر سے بہتر خلیفہ ہمارے لیے اور کون ہو سکتا ہے۔ عمر فاروق کی دلیل ذرا دیکھیں، کتنی بڑی دلیل۔ لوگوں، اللہ نے نبی کی خلافت اور ہماری امامت و امارت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو منتخب کیا، رسول نے اللہ کے حکم سے ابو بکر کو آگے کیا، تو دنیاوی خلافت کے لیے دنیاوی ابو بکر خلافت کے دلیل، ابو بکر کی خلافت دنیاوی خلافت کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب ہم نے اپنی رب کی عبادت میں ابو بکر کی امامت اور خلافت کو ہم نے پسند کر لیا ہے تو دنیاوی معاملات میں بھی ہم ابو بکر ہی کی خلافت کو پسند کریں گے۔ یہ بہت بڑی دلیل تھی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی بیماری اور بڑھتی گئی، یہاں تک کہ زیادہ تکلیف بڑھی۔ چادر آپ اوڑھے ہوئے تھے، بازو میں پیالے میں پانی رکھا رہتا، آپ بار بار اپنے پانی لے کر کے اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پر چھینٹے مارتے رہتے اور چہرے کا مسح کرتے رہتے اور کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، عبادت کے لائق نہیں، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی تکلیفیں ہیں، ان للموت سکرات، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات، موت کی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تکلیف ہر ایک کے سامنے آنا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب میں نے نبی علیہ السلام کی موت کی تکلیف کو دیکھ لیا تو میں نے یقین کر لیا کہ جب موت کی تکلیف سے اللہ کے رسول نہیں بچ سکتے تب دنیا میں ہم میں سے کوئی انسان موت کی تکلیف سے نہیں بچ سکتا۔ بار بار یہ پڑھتے رہے، پھر اپنی چیز نگاہ مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا، آسمان کی طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھاتے ہوئے فرمائے اللہم الرفیق الاعلی، اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہ اعلیٰ درجے کے جو ساتھی ہیں انہی کی روحوں میں میری روح بھی شامل کر دینا۔ اللہم الرفیق الاعلی، اللہ سب سے بہترین اعلیٰ مقام و مرتبے کے جو ساتھی ہیں اللہ انہی کی روحوں میں میری روح بھی شامل کر دینا۔ یہ کہتے کہتے روح قبض ہو گئی، لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ
ممبر پہ چاہے اور بڑا زبردست خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور پھر بیان کرتے ہوئے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ لوگوں، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا رہا تو محمد تو دنیا سے جا چکے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، لیکن من کان یعبد اللہ، لیکن جو شخص اللہ کی عبادت کرتا رہا تو اللہ کے رسول کی وفات کے بعد بھی وہ اللہ کی عبادت کرتا ہی رہے۔ کیوں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا طریقہ بتایا، ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنی تھی، اللہ کے رسول نے کبھی اپنی عبادت نہیں کروائی، تو اللہ کے رسول کی وفات پا گئے کے بعد بھی ہم ویسے ہی اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے جیسے آپ کی زندگی میں کرتے رہیں گے۔ کیوں؟ فإن اللہ حی لا یموت، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی، تو اللہ کی عبادت ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے۔ ایک زبردست خطبہ دیا اور قرآن پاک کے متعدد آیات بیان کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، پھر انک میت وانہم میتون۔ قرآن پاک کی وہ آیات جس میں نبی علیہ السلام کی وفات کا تذکرہ تھا، موت کا، اللہ کے صدیق اکبر نے آیات بیان کی اور سارے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ نبی ہمیں چھوڑ کر کے دنیا سے کیا گئے، چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔